یہ دیکھیں جی یہ کتنے ریشے دار اور کتنے لذیذ بنے ہیں. یہ دیکھیں کتنے مزیدار، کتنے جی آپ بھی ضرور ٹرائی کریں. آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو گھر میں ریشے دار چکن شامی بنانے کی ریسپی بتائیں گے. اس کے لیے آپ میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور کوئی بھی پارٹ اسکپ نہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں سعدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سعدیہ تبسم کچن. آج میں بنانے والی ہوں سب کی فیوریٹ ریسپی شامی کباب، جو کہ سب کو، بچوں کو، بڑوں کو، سب کو گھر میں بہت پسند ہوتے ہیں. اور ان کا یہ فائدہ ہوتا ہے جب بھی گھر میں بنا کے انہیں فریز کر لو، اور جب گھر میں کچھ نہیں ہے یا بچوں کے پسند کی چیز نہیں بنی تو شامی کباب تو کھا ہی لیتے ہیں. اس لیے میں ہر وقت شامی کباب کو بنا کے فریزر میں رکھتی ہوں تاکہ بچے جب ناراض ہوں کہ پسند کی چیز نہ ہو یا سبزی وغیرہ نہ کھائیں تو یہ شامی کباب نکال لو اور فرائی کرو اور بچوں کو خوش کر دو. چلیں جائیں آئیں. اس میں جائے گا 1 کلو چکن جو میں نے سینے کا لیا ہے ہڈی والا، اور لال مرچ لیا ہے میں نے 2 ٹیبل سپون بھر کے، کیونکہ یہ ریسپی ہے 1 کلو چکن کی اور 1 کلو دال کی. اور ہلدی جائے گی 1 ٹیبل سپون، 1 ٹی سپون ہے ہلدی. اور گرم مسالہ ہے 1 ٹیبل سپون، نمک ہے 2 ٹیبل سپون، اور یہ ہے دھنیا سوکھا، یہ 2 چمچ ہے 2 ٹیبل سپون ہے. اور یہ ہے کٹی ہوئی لال مرچ، یہ بھی 2 ٹیبل سپون ہے. اور یہ ہے لہسن جسے میں نے چھیل لیا ہے، اور یہ ادرک کو میں نے کوٹ لیا ہے. اور یہ ہے کالی مرچ، یہ 1 ٹیبل سپون بھر کے، اور زیرہ 1 ٹیبل سپون ہے. اور یہ ہری مرچیں جو چوپ کروں گی میں. اور یہ انڈا اس میں یوز ہوگا. اور جو دال ہے اسے میں نے بھگو دیا ہے. چلیں آئیں شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی. یہ ہے 1 کلو چنے کی دال، اسے میں نے 1 گھنٹہ بھگو کر رکھ دیا تھا. اب میں نے اس کا سارا پانی ڈرین کر دیا ہے، اور کوکر میں نے ڈالا ابھی تھوڑا سا پانی. اس میں میں ڈالوں گی سارے مسالے، نمک، مرچ، ہلدی اور گرم مسالہ. یہ ہے سوکھا دھنیا اور کٹی مرچ، یہ ادرک کوٹ لیا میں نے، اور یہ لہسن کے جوے. اب اس ٹائم میں اس میں ڈال دوں گی یہ دال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب میں اس میں ڈالتی ہوں پانی. پانی آپ اتنا ہی ڈالیں گے کہ یہ اوپر تک آ جائے. بس یہ دیکھیں پانی اتنا ڈالنا ہے کہ یہ دال ڈوب جائے، اور تھوڑا سا بس 1 انچ سے کم ہی ہو اوپر. جو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ پانی جو ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے، پھر اس سے بعد میں سکھانا پڑتا ہے، یا پھر دال جو ہوتی ہے وہ سوکھ جاتی ہے بالکل، نیچے پیندے کے ساتھ چپک جاتی ہے. یہ اس طرح سے اگر آپ پانی کو میجر کر کے ڈالیں گے نا، اس طریقے سے ڈالیں گے 1 انچ صرف اوپر ہو، تو آپ انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ نہیں ہوگا. اور یہ میں اس میں ڈالتی ہوں چکن. اس کو اب ابال آنے کے لیے دیکھتے ہیں کہ اس کو ابال آئے. جی اس میں ابال آنا شروع ہو گیا ہے. اور یہ جو کالی مرچ اور زیرہ تھا یہ میں نے ابھی نہیں ڈالا، یہ میں نے آخر میں ڈالنا ہے. چلیں اب میں اسے لگاتی ہوں پریشر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ جی یہ پریشر کی سیٹی گھومنے لگ گئی ہے، اور اس ٹائم پہ میں اس کی آنچ کو درمیانہ کر دیتی ہوں، اور 10 منٹ اس کو 10 منٹ لگواتے ہیں. یہ دیکھیں اسے 10 منٹ ہو گئے ہیں. اس ٹائم پہ میں اس کا پریشر کھولتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیں اس کا پانی اچھی طرح خشک ہو گیا ہے. یہ دیکھیں ذرا بھی پانی ہمیں سکھانے کی اس کو ذرا بھی ضرورت نہیں پڑے گی، بالکل اس میں نمی نہیں ہے. اور بڑی پیاری دال بھی بڑی اچھی گل چکی ہے، اور چکن بھی بڑا اچھا گل چکا ہے. اس ٹائم پہ میں نا اس کی جو بوٹیاں نا یہ ساری نکال لیتی ہوں اور علیحدہ کر لیتی ہوں بوٹیوں کو. یہ دیکھیں اس کی ساری بوٹیاں میں اب نکالنے لگی ہوں. ماشاءاللہ سے بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے. اور یہ دیکھیں کتنا پیارا اس کا دال بھی بڑی اچھی طریقے سے گل گئی ہے. چلیں میں ساری بوٹیاں نکال لیتی ہوں، اور جو اس کی دال ہے نا وہ نہیں اس میں جانی چاہیے. یہ دیکھیں جی الحمدللہ میں نے اس میں سے سارے چکن نکال دیا ہے. اور یہ اس کے اندر آپ اس ٹائم پہ میں یہ زیرہ اور کالی مرچ ڈال رہی ہوں. اگر آپ پہلے کالی مرچ ڈال دیں گے تو اس کا فلیور جو ہے نا وہ اتنا نہیں نکلے گا. اگر آپ اس ٹائم پہ ڈالیں گے تو اس کا خوشبو اور فلیور آپ کو بڑا محسوس ہوگا. اور میں یہ کوکر کے اندر اس کو میں میش کر لیتی ہوں ڈنڈے کے ساتھ. اور یہ جو گرم ہوتی ہے نا تو بڑی جلدی یہ میش ہو جاتی ہے.
یہ دیکھیں جی دال کو میں نے اچھی طرح گھوٹ لیا ہے اور یہ میرے بیٹے نے اس کو کر دیا ہے چکن کو شریڈ اور اس کی بوٹی بوٹی کر دی ہے، اس کے کر دیے ریشے اور یہ ہے ہری مرچ جسے میں نے چوپ کر لیا، یہ بھی میں اس میں ڈالنے لگی ہوں۔ اور ہاتھ آپ کے صاف ستھرے ہوں، دھوئے ہوں، اس ٹائم پہ میں اسے کرتی ہوں ہاتھوں سے اچھی طرح مکس۔ یہ میں نے سارا مکس کر لیا اور اسے میں نے باؤل میں ڈال لیا ہے۔ جو یہ میں نے دال یہ کوکر میں نے پیسی ہے، آپ اسے کنڈے ڈنڈے میں بھی پیس سکتے ہیں اور چوپر میں بھی اپنی سہولت کے مطابق کام کر سکتی ہیں۔ ویسے میں بناتی ہوں اس کے شامی۔ یہ آپ اپنی اگر آپ کو چھوٹے پسند ہے تو چھوٹے بنائیں، بڑے پسند ہے تو بڑے بنائیں، اور اسی ٹائم پہ ایسے بنا کے آپ انہیں فریز بھی کر سکتی ہیں۔ پھیلا کے رکھیں اور بعد میں اسے نکال کے ایسے پھیلا کے آپ سارے رکھیں۔ یہ شامی کباب میں نے بنا لیے ہیں۔ اگر آپ اسے فریز کرنا چاہتے ہیں تو ایسے ہی ٹرے آپ فریزر میں رکھ دیں، جب یہ اچھی طرح جم جائیں گے تو آپ اسے کسی باکس میں ڈال کے تو سیو کر لیں اور کافی دیر تک آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ آئے اب ہم اسے فرائی کرتے ہیں۔ کہ جی باؤل میں نے ایک چٹکی ہلدی کی ڈالی اور ایک چٹکی نمک کا ڈالا اور ایک چمچ میں اس میں پانی کا ڈالوں گی، ایک چمچ سے بھی تھوڑا سا کم، اور اسے میں کر لوں گی مکس۔ اس سے نا یہ کلر بہت اچھا آئے گا انڈے میں۔ اور اس ٹائم پہ میں اب انڈا توڑ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ڈالتی ہوں، اسے میں پھینٹ لیتی ہوں۔ توے پہ آئل ڈال لیں یا گھی ڈال لیں، اسے کر لیں آپ گرم۔ یہ جو انڈا ہے اس میں آپ یہ ڈپ کر لیں شامی کباب کو۔ یہ دیکھیں اس پر کتنا ماشاءاللہ پیارا کلر آیا ہے ہلدی کی وجہ سے، اور نمک بھی جو ہے وہ بڑی اچھی طرح اس میں مکس ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں جی یہ نیچے سے پک گئے ہیں، اب ہم اسے الٹاتے ہیں، اس کو سائڈ چینج کرتے ہیں اس کی۔ چلیں جی الحمدللہ ریڈی ہو گئے ہیں، اب میں اسے اتار لیتی ہوں۔ الحمدللہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ہمارے یہ شامی کتنے پیارے اور کتنے لذیذ لگ رہے ہیں، اور یہ کھانے میں بھی بہت لذیذ ہے جتنے یہ دیکھنے میں لگ رہے ہیں۔ اور یہ میری جو ریسپی ہے بہت ایزی ہے، آپ بھی ضرور بنائیے اور اسے فریز کریں اور جب آپ کو ضرورت ہو نکال لیں اور یوز کریں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میرے چینل کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔